अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, आज इमरान खान ने अडयाला जेल से अपनी पूरी पार्टी को यह वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जिस रास्ते के ऊपर मैं चल रहा हूं और जिस रास्ते के ऊपर मैं आपको चलाना चाहता हूं, या तो वहां पर डट जाओ, और अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आपके अंदर हौसला नहीं है, आपको कि डर और खौफ है, तो फिर आप उस रास्ते से हट जाएं और उन लोगों को आगे आने दें जो लोग काम करना चाहते हैं, जो इस रास्ते के अंदर मेरा साथ देना चाहते हैं। आज इंतहाई अहम पैगाम इमरान खान ने अडयाला जेल से दिया है और इमरान खान ने अपनी पार्टी को यह भी वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो एहतजाजी तहरीक हम पूरे मुल्क के अंदर शुरू करने के लिए जा रहे हैं, उसका लाहे अमल अगले चंद दिनों के अंदर अंदर मेरे पास भेजा जाए। यानी कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर जाकर ब्रीफ किया जाएगा कि जब एहतजाजी तहरीक चलेगी तो वो किस तरीके से चलेगी, केपी के से कौन लीड करेगा, पंजाब से कौन लीड करेगा, सिंध से कौन लीड करेगा, बलूचिस्तान से कौन लीड करेगा, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से, वहां से कौन लीड करेगा और किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। ये सब कुछ इमरान खान को बताया जाएगा। आज इमरान खान ने फाइनली यह भी बताया है कि मेरे सामने 2-3 ऑप्शंस रखी गई और आज से 2 साल कबल भी इमरान खान को एक ऑफर दी गई और इमरान खान ने क्या जवाब दिया था, आज इमरान खान ने बताया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाइव स्ट्रीमिंग जारी है, मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है, समातें हो रही हैं और पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम उस समात को देख रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि हमारे जजेस क्या करते हैं, जिनका काम इंसाफ देना है, जिनको अल्लाह ने मौका दिया, इस दुनिया के अंदर जिंदगी दी है कि आप इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठें, एक जज की कुर्सी के ऊपर बैठें और अल्लाह के बंदों के माबैन इंसाफ करें। वो जजेस वहां पर बैठकर क्या करते हैं, आज लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से देखा है। इसके अलावा अहम तरीन खबर है इमरान खान के केस के हवाले से, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। नाज़रीन करम, सबसे पहले इमरान खान ने आज जो अडयाला जेल से बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा है कि अगले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर मेरी जो क्यादत है, जो अडयाला जेल से बाहर है, वो लाहे अमल को फाइनल करे कि एहतजाज किस तरीके से होगा, किस नौयत का होगा, कहां कहां से लोग निकलेंगे, कहां कहां पर जाएंगे, किस किस पॉइंट के ऊपर धरना होगा और किस किस पॉइंट के ऊपर लोग जाकर इकट्ठे होंगे। ये सारे का सारा लाहे अमल फाइनल करके इमरान खान के सामने अडयाला जेल के अंदर रखा जाएगा कि ये हमारा एहतजाजी लाहे अमल है। इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर यह कहा है अपनी तमाम पार्टी को, तमाम ओहदेदारान को, तमाम एमपीएस को, तमाम एमएनएस को। इमरान खान ने कहा है कि हम अगर मजबूत खड़े हैं तो अब वक्त आ गया है कि आप भी फैसला करें कि आपने मजबूत होकर पाकिस्तान के लिए खड़े होना है या नहीं। अगर आपके अंदर खौफ है, आप वजन नहीं उठा सकते, तो फिर ओहदों से अलहदा हो जाएं और उन लोगों के आगे आने दें जो ये काम कर सकते हैं, जो ये बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये कहते थे ना कि या हट जाओ या डट जाओ, कि या साइड पे हो जाओ अगर आपसे काम नहीं होता, और या फिर खड़े होकर काम करो। आज वाज़ेह तौर पर इमरान खान ने यह कहा है कि या तो फिर ये प्रेशर, ये बोझ बर्दाश्त करें, और अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ओहदों से अलहदा हो जाए, साइड पर हो जाए और उन लोगों को आगे आने दें जो ये काम कर सकते हैं। और ये पैगाम सबके लिए है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनएस के लिए, तमाम एमपीएस के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी ओहदेदारान हैं, जो पार्टी के जिम्मेदारान हैं, उन तमाम लोगों के लिए पैगाम है। देखें, जो एक लीडर होता है ना, जो एक कप्तान होता है, उसकी सबसे बड़ी खसूसियत क्या होती है? उसकी सबसे बड़ी खसूसियत यह होती है कि वो मुश्किल वक्त पहले खुद देखता है, फिर अपनी टीम को कहता है कि इस रास्ते के ऊपर चलना, जिस रास्ते के ऊपर मैं चला हूं। इमरान खान 660 दिनों से जेल के अंदर कैद है, पहले अटक जेल में थे, फिर अडयाला जेल के अंदर है। इमरान खान ने शदीद सर्दी और सख्त तरीन गर्मी बर्दाश्त की है जेलों के अंदर, और अब इमरान खान अपनी पार्टी को यह कह रहे हैं कि आप बाहर निकलें रूल ऑफ लॉ के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए बाहर निकलें और बाहर निकलकर पूरा अमन एहतजाज करें और एक बड़ी एहतजाजी तहरीक पूरे मुल्क के अंदर शुरू करें। यह इमरान खान ने बातें की हैं। जो शराइत इमरान खान के सामने रखी गई वो जरा सुने। एक शर्त इमरान खान के सामने यह रखी गई कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर आपने नहीं बोलना, उसको आप मनो अन तस्लीम करें कि जो जो कुछ उस आईनी तरमीम के अंदर हो गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को वो कबूल है। तो इसके ऊपर इमरान खान का जवाब यह है कि
میری جنگ آئین کی بالادستی کے لیے ہے، میں کسی بھی صورت اس 26ویں آئینی ترمیم کو قبول نہیں کروں گا۔ دوسری شرط عمران خان کے سامنے یہ رکھی گئی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات ٹھیک ہو جائیں، آپ کو معافی مل جائے، آپ کو رہائی مل جائے، تو پھر آپ 9 مئی کے اوپر معافی مانگیں۔ آپ یہ کہیں کہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سے غلطی ہوگی، تو اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے وہ معافی مانگے۔ 9 مئی اس نے کروایا ہے جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے۔ اور تیسری شرط جو آج سے 2 سال قبل عمران خان کے سامنے رکھی گئی اور پھر بار بار عمران خان کو یہ پیغامات پہنچاتے گئے، وہ شرط یہ تھی کہ 3 سال تک آپ خاموش رہیں اور اس سیٹ اپ کو، اس سسٹم کو، اس حکومت کو آپ چلنے دیں، کوئی رکاوٹ آپ نہ پیدا کریں۔ اس کے اوپر عمران خان نے کہا کہ 3 سال تو بہت دور کی بات ہے، میں اس یزیدیت کے سامنے، اس نظام کے سامنے، اس ظلم کے سامنے 3 منٹ بھی خاموش رہنے کو تیار نہیں۔ یہ عمران خان کا آگے سے جواب ہے، اور اس کے ساتھ عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ یا ہٹ جاؤ یا پھر ڈٹ جاؤ۔ عمران خان نے ایک اور بڑا اعلان کیا ہے۔ پنجاب کے اندر عمران خان نے عالیہ حمزہ کو ایک اہم ترین ذمہ داری اور دے دی ہے۔ ایک کمیٹی بنائی ہے، 4 رکنی کمیٹی، اس میں سلمان اکرم راجہ ہیں، عمر ایوب خان ہے، احمد خان بچر ہے اور عثمان اکرم ہے۔ اس میں عمران خان نے کہا جی عالیہ حمزہ کو شامل کریں اور اہم ترین رول ہوگا عالیہ حمزہ کا۔ کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ عالیہ حمزہ جو ہے وہ ذرا پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ وہ بڑا سخت موقف ہے ان کا۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ہمارا لیڈر اڈیالہ جیل کے اندر گرمی برداشت کر سکتا ہے، اگر وہ وہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ میرا جو سیل ہے وہ اوون بن جاتا ہے جب دوپہر کے وقت 40-42 ڈگری سینٹی گریڈ کے اوپر پڑتی ہے، گرمی پڑتی ہے، اگر وہ وہاں پر گرمی برداشت کر سکتا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم ایسیوں کے اندر کیوں عیاشیاں کر رہے ہیں؟ تو اس پر عالیہ حمزہ کی اس بات کے اوپر جو ہے وہ جو ان کا یہ موقف ہے، اس کے اوپر بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے۔ تو عمران خان نے واضح کر دیا کہ عالیہ حمزہ کمیٹی کے اندر شامل ہوگی۔ مزید عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، قومی مفاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اور اپنی ملت کے لیے میرے دروازے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ میں اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں مانگوں گا، میں صرف انصاف مانگتا ہوں، مجھے صرف انصاف چاہیے۔ آج کے دن ایک اور بڑی خبر ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس جس میں عمران خان کو 14 سال اور بشرا بی بی کو 7 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اس کی اپیل کی جو درخواست تھی وہ نہیں لگ رہی تھی، اس کو لگا دیا گیا ہے اور 5 جون کو اس کی سماعت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب اور جسٹس محمد آصف، وہ اس کی سماعت کریں گے۔ دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہوتا ہے۔ آگے آ جائیں جی، ایک اور اہم ترین خبر، اسد طور نے اس حوالے سے بات کی ہے۔ کہتے ہیں جی امریکہ سے ایک وفد پاکستان کے اندر آیا ہوا ہے اور اس وفد کے ساتھ عمران خان کی ملاقات ہوگی۔ عمران خان رضامندی ظاہر کر چکے ہیں، اس ملاقات کے اندر تمام معاملات طے کیے جائیں گے۔ عمران خان بیرسٹر علی ظفر سے ملاقات میں تفصیلی بات کر چکے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ ویسے یہ شرلیاں تو بہت چھوڑی جاتی ہیں کہ جی عمران خان رہا ہونے والے ہیں، عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونے والی ہے، وہ فلاں وفد آ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ عمران خان ان باتوں کا رد کر چکے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میری کسی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی۔ اسی وجہ سے عمران خان نے اپنی پارٹی کو کہا ہے کہ آپ احتجاجی تحریک کی تیاری کریں جو کہ پورے ملک کے اندر ہوگی۔ آگے آ جائیں جی، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پاکستان کی 24 کروڑ عوام کے لیے سب سے بڑی بلڈنگ ہے سپریم کورٹ کی، جس کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر ملک کی کسی بھی عدالت سے آپ کو انصاف نہ ملے تو آپ اس عدالت کے اندر آ جائیں، یہاں سے آپ کو انصاف ضرور ملے گا۔ یہاں پر بڑے بڑے ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انصاف دیں گے آپ کو۔ اب تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں کا کیس وہاں پر لگا ہوا ہے، لائیو سٹریمنگ جاری ہے اور پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ ہمارے ججز کیا کر رہے ہیں۔ آج سماعت ہوئی ہے اور آج کی سماعت کے بعد 16 جون تک اس کیس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ آج جو باتیں ہوئی ہیں ذرا غور سے سنیے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی، انہوں نے آج عدالت کے اندر کھڑے ہو کر ججز کے سامنے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ججمنٹ تھی جو سپریم کورٹ نے دی تھی، جس کے مطابق یہ کہا تھا کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ پی ٹی آئی کا حق ہے، اس کو دی جائے، وہ ججمنٹ آپ نہیں پڑھ رہے اور نہ ہی آپ سننے کو تیار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ 13 ججز کی ججمنٹ آپ نہ پڑھنے کو تیار ہیں اور نہ آپ سننے کو تیار۔ مزید آج کی سماعت میں ایک جج صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ سارا کچھ الیکشن کمیشن کے اوپر نہ ڈالیں۔ سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے وکلا کے ہوتے ہوئے اتنی بڑی غلطیاں کیسے ہوئی؟
تو آگے سے فیصل صدیقی نے یہ جواب دیا کہ سوال تو یہ بھی ہے کہ اتنے بڑے بڑے ججز کے ہوتے ہوئے ایسے بدترین فیصلے کیسے ہوئے کہ اتنے بڑے بڑے دماغ بیٹھے ہوئے تو اور آپ نے پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی سے ان کا انتخابی نشان ہی چھین لیا. اور بعد میں الیکشن کمیشن نے بڑے آرام سے آ کر کہہ دیا کہ جی وہ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا, اور سپریم کورٹ نے کہا جی الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہے, اور اس کی سزا ملی پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اور پاکستان کے کروڑوں لوگوں کو جن کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا. یہ بات آج ہوئی ہے. اس کے علاوہ جسٹس امین الدین صاحب نے کہا فیصل صدیقی کو کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ بیس لیس ہیں. تو آگے سے فیصل صدیقی نے کہا کہ دلائل تو ابھی میں نے شروع بھی نہیں کیے, کیا آپ کو کوئی وحی آ گئی ہے کہ جو میں دلائل دوں گا ان کی کوئی بیس نہیں ہوگی؟ یہ باتیں بھی آج ہوئی ہیں. آگے آ جائیں جو اور بات ہوئی ہے, جسٹس جمال بندوخیل نے ایک بات کی. انہوں نے کہا جی کوئی ایسا امیدوار سامنے آیا جو یہ کہے کہ مجھے مجبور کیا گیا, تشدد کیا گیا, نشانہ بنایا گیا. کوئی آتا تو ہم بار بار کہتے رہے, کوئی سامنے نہیں آیا. ٹھیک ہے جی. تو فیصل صدیقی نے جواب دیا کہ میں آپ کو ثبوت دوں گا, سارے امیدوار آپ کے سامنے تھے. پرویز الہی کی اہلیہ جن سے ہائی کورٹ کے اندر کیمرے کے سامنے کاغذ چھیننے کی کوشش کی گئی, باقی لوگوں کی ویڈیوز بھی موجود ہیں, لیکن ہمارے سپریم کورٹ کے ججز کو ان کا نہیں پتا. سلمان کمراجہ نے آج بات کی. انہوں نے کہا کہ مخصوص نشستوں کا کیس صحیح معنوں میں آج شروع ہوا ہے. آج ججز نے 13 جولائی 2024 کو جو 8 ججز نے فیصلہ دیا تھا اسے پڑھنا شروع کیا ہے, جس میں کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو پارٹی ماننے سے انکار کیا اور الیکشن کمیشن کی کوتاہی کی سزا عوام کو نہیں ملنی چاہیے. اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم بات ہوئی. جسٹس جمال بندوخیل نے کہا کہ جمہوریت کو پھلنا پھولنا چاہیے, جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے, ہم سب یہی چاہتے ہیں. آپ اندازہ لگائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز یہ چاہتے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت کو پھلنا پھولنا چاہیے. اور یہ جو بینچ بنا ہوا ہے آئینی بینچ, جو 26ویں آئینی ترمیم کر کے کہا گیا ہے پاکستان کے کسی بھی چھوٹے سے بچے کو اٹھا کر دیکھ لیں جس کو تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہو کہ اس آئینی بینچ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, تو وہ آپ کو یہ کہے گا کہ جمہوریت کی سب سے بڑی نفی یہ آئینی بینچ ہے. کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ زور زبردستی کے ساتھ لوگوں کو اغوا کر کے اس آئینی ترمیم کو پاس کروایا گیا ہے. آگے آ جائیں جی. مطیع اللہ جان نے اس حوالے سے بات کی ہے. انہوں نے کہا جی مسرت حلالی اگر خاتون نہ ہوتی تو کبھی جج نہ بن پاتی. وہ بار بار کہتی ہیں کہ آئین میں ترمیم ہو گئی ہے اور سیاسی جماعت میں شمولیت کے لیے 15 دن کیسے دیے گئے. تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ اگر کوئی آئینی ادارہ آئین کی غلط تشریح کرے تو اس کی سزا فریق کو نہیں دی جا سکتی. انہوں نے بات کی. بیرسٹر گوہر علی خان نے بھی آج پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف نے الیکشن میں حصہ لیا. 13 جنوری کو انتخابی نشان الاٹ ہونا تھا تو رات 11 بجے تحریک انصاف سے بلے کا نشان ہی چھین لیا گیا. تحریک انصاف نے پاکستان کے 859 حلقوں میں سے 850 حلقوں میں اپنے امیدوار کھڑے کر دیے تھے. بلے کا نشان ہم الاٹ نہیں کر سکے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پاکستان